ڈالتے رہیں خاص پروسیس کے ذریعے. یہ اس میں سے بجلی گزرتی رہے گی یہاں تک کہ بجلی کے گزرنے کی وجہ سے وہ عام لوہا مقناطیس بن جائے گا. اللہ کے بندوں میں اگر ایسی مثال تلاش کرنی ہو تو وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی احبہ، کہ نوافل کے ذریعے میرے بندے میرا قرب حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب کسی کو اپنا محبوب بنا لوں تو کنتو سمعہ، اسے عام نہ سمجھنا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وہ عام بندہ نہیں رہتا، وہ نور خدا کا مظہر ہوتا ہے. کرنا اس کا ہوتا ہے، مرضی خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو عام بندے میں اللہ کے بندوں میں ان کی مثال دیکھی جائے تو جو عبادت کی روح سے گزرتے ہیں، نوافل کی روح سے گزرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی روح سے گزرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا دیتا ہے. گویا کہ انہیں روحانی مقناطیس بنا دیتا ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ مقناطیس بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اسٹروک میتھڈ. یعنی اس کا یوں ترجمہ کیجئے کہ پہلے سے جو لوہا مقناطیس بن چکا ہے، اب عام لوہے کو مقناطیس بنانا ہے تو کچھ نہ کیجئے، جو لوہا پہلے سے مقناطیس ہے اس کے ساتھ رگڑیے. جتنا وہ عام لوہا رگڑ کھائے گا اس میں وہ مقناطیسینیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو عام لوگ ہم لوگ ہیں، عام لوگ ہیں نا، ہمارے دل سوئے ہوئے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، مثال اس کی کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی مثال کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. کیا مطلب، کیا مثال ہے؟ فرمایا کمثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. نتیجہ عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زمین کے اوپر ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے، زمین کے اندر ہو تب بھی زندہ ہوتا ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زمین کے اوپر ہو تب بھی مردہ ہے، زمین کے اندر ہو تب بھی مردہ ہے. عام لوگ چاہیں کہ ان کا دل بھی اللہ اللہ کرے تو انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، جو روحانی مقناطیس ہیں ان کے ساتھ جڑ جائے. جو جس کی جتنی قربت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی اپنے ذکر کی وجہ سے زندگی عطا فرمائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو ان کے دامن کرم سے جوڑ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی جتنے بھی غلامان عیدگاہ شریف ہیں، یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے. یہ بھی جذباتی بات نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان سے جوڑ رکھا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رسول سے جوڑ رکھا ہے. ورنہ ایسے پیر بھی دیکھے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کا وقت ہو تو وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کہاں کی نماز جی؟ نماز تو دل کی ہوتی ہے، روزہ بھی دل کا ہوتا ہے، تو پھر ساری چیزیں دل کی ہونی چاہیے. پھر جو ہے وہ کھانا پینا بھی دل کا ہونا چاہیے. میں عیدگاہ شریف آنے سے پہلے علامہ صاحب سے بات کرتا تھا. میں نے آپ سے کہا کہ جذباتی بات نہیں کر رہا، دیکھی والی بات کر رہا جو تجربات میں ہے. ایسا نہیں کہ ہم کہیں اور نہیں گئے، دنیا بھر میں پیران عظام کے پاس جانا ہے، لیکن مجھے فخر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے ایسے میں آتے ہیں، شرارتی لوگ ایسے میں کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ سوال کرتے ہو، میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں ان کے پاس آتا ہوں، مجھے فخر ہے. اور الحمدللہ مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ جب بھی یہ کراچی تشریف لاتے ہیں گزشتہ کچھ سالوں سے، تو الحمدللہ میری دعوت پر میری مسجد میں تشریف لاتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے، علامہ صاحب نے بالکل بات صحیح فرمائی کہ کراچی میں ویسے بھی
جو ہے وہ ایک مذہبی لوگ ہیں زیادہ ہے، لیکن جب بھی الحمدللہ یہ آتے ہیں لگتا ہے کراچی میں محبت مصطفیٰ کی، عاشقان مصطفیٰ کی بہاریں آ رہی ہیں۔ تو میں علامہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ وہاں پر اپنے جا کر وقت گزارا ہے، رات گزاری ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے انہوں نے منع کیا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس در سے وابستہ ہیں جو فقط نمازوں کے پابند نہیں بلکہ تہجد کی بھی پابند ہیں۔ آپ اس در سے وابستہ ہیں، آپ کبھی خائب و خاسر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر دنیا میں نے دیکھا ایک پیر صاحب کے ایک مرید ہیں اور کچھ مہینوں کے بعد وہاں سے بیعت توڑ دی۔ کیوں توڑ دی؟ مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں بچپن سے عیدگاہ شریف کے بارے میں سنتا چلا آ رہا تھا، اور میرے گرد و نواح میں الحمدللہ جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں وہاں پر بھی کئی حضرت کے مریدین میرے پاس آتے ہیں۔ بچپن سے جن کو میں نے ان کا مرید دیکھا آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس در سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے سے قریب نہیں کرتے، اللہ رسول سے قریب کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم جو لوگ اپنے پاس آنے والوں کو اللہ رسول سے قریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے، اور حضرت کے ساتھ جو ہماری نسبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ بلکہ میں یہاں پر فخریہ طور پر میں نے پوچھا نہیں ہے، حضرت سے بات چیت تو ہی، اعلان کا میں نے نہیں پوچھا، لیکن خوشی کے مارے اعلان کر رہا ہوں۔ حضرت اعلان کر، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مرکزی جامع مسجد عیدگاہ ایم اے جنہ روڈ، وہاں پر انشاءاللہ یہ جو آنے والا جمعۃ المبارک ہے یعنی 3 جون انشاءاللہ حضرت رحمان صاحب زیدہ مجدہ، حضرت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب اطال اللہ عمرہ، یہ الحمدللہ انشاءاللہ میری مسجد میں تشریف لائیں گے، اور خطبہ جمعہ بھی انہی کے زبان سے ہوگا، اور انشاءاللہ یہ نماز جمعہ بھی ادا فرمائیں گے، اور روز قیامت جب یہ جا رہے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں پر بھی ان کا ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔